أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله تعالى في مقام آخر: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم. رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. رواه البخاری. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند احادیث پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے 5 اوصاف بیان کیے۔ نمبر 1، الصابرین، صبر کرنے والے۔ نمبر 2، والصادقین، سچ بولنے والے۔ نمبر 3، والقانتین، اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار۔ نمبر 4، والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ اور نمبر 5، پانچواں اور آخری بڑا اہم وصف جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنے والے۔ گزشتہ جمعے میں نے 4 اوصاف کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ ان میں سے نمبر 1، صبر کرنا۔ نمبر 2، سچ بولنا۔ نمبر 3، اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اور نمبر 4، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب جو 5واں اور اہم وصف تھا جس کا تذکرہ اس آیت کے آخر میں آیا، وہ ہے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا، سحری کے وقت میں اٹھ کر استغفار کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو آج کے بیان میں جو بات عرض کرنی ہے وہ 5واں وصف ہے، یعنی قیام اللیل، تہجد کا اہتمام کرنا، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان فرمائے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کوئی ناواقف اور جاہل آدمی ان سے الجھنے لگتا ہے تو وہ اسے سلام کہتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو وصف بیان فرمایا وہ ایمان والوں کا وصف یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنی رات گزارتے ہیں
سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ گویا عباد الرحمن کے اوصاف میں ایک وصف جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ ہے اللہ کے سامنے رات گزارنا سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے رات گزارنا عبادت کرتے ہوئے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کو تہجد بہت پسند ہے اور انسان کے رات کا قیام یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا کہ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پہلو ان کے بستروں سے بالکل الگ ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف کی حالت میں بھی اور امید کی حالت میں بھی، اور اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا قیام اللیل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی آپ راتوں کو قیام کرو اور راتوں کو نصف رات تک قیام کرو یا اس سے تھوڑا کم قیام کرو یا اس پہ تھوڑا بڑھا دو، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو بڑی ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر۔ تو ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز پڑھنے کا بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا، اور صرف تہجد ہی کا نہیں بلکہ تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور فرمایا جب تم قرآن پڑھو تہجد میں تو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اسے بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم راتوں کو قیام کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، نمبر ایک اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اور نمبر دو وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کے ذریعے سے تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ نمبر تین وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اس تہجد کی نماز سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ وَمَنْہَاتٌ لِلْإِثْمِ، نمبر چار یہ نماز تمہیں گناہوں سے روکنے والی ہوگی۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے چار فوائد بیان فرمائے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ یہ تہجد کی نماز وہ ہے کہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ بھی یہی رہا، علیکم بقیام اللیل، اس لیے تم بھی تہجد کا اہتمام کرو۔ اور اس کے فوائد یہ بیان فرمائے کہ جو انسان تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی برائیوں کو دور کر دیا جاتا ہے، اور ایسا شخص گناہوں سے رکا رہتا ہے۔ اللہ کا خصوصی فضل اور کرم ہوتا ہے کہ ایسا انسان زندگی میں گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے چار فوائد بیان فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو رواج دو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کو قائم کرو، وصلوا والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، تدخلون الجنت بسلام، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو سنن ترمذی کی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سلام کو رواج دو، صلہ رحمی کو قائم کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اور اگر یہ اعمال تمہاری زندگی میں ہوں گے تو تدخلون الجنت بسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تہجد کی نماز وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، چونکہ دیکھنے والا کوئی ہوتا نہیں، سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں،
انسان وہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اس لیے اللہ کو وہ عبادت بہت پسند ہے۔ نمبر 2، اس عبادت میں خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے، سناٹا طاری ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اور انسان اس یکسوئی میں اٹھ کر جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ چونکہ یہ عبادت نفس پہ بہت گراں ہے، اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یقیناً راتوں کا اٹھنا یہ نفس کو کچلنے والا ہے۔ یعنی جو آدمی تہجد پڑھتا ہے وہ اپنے نفس کو کچل دیتا ہے اور یہ اس کی بات کو درست کرتا ہے۔ اس لیے جو تہجد پڑھتا ہے اس کی بات میں درستگی ہوتی ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ اس کی زبان میں تاثیر ڈال دیتا ہے، وہ جس سے بات کرتا ہے وہ بات دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی زبان لایانی گفتگو سے محفوظ ہوتی ہے، گالم گلوچ سے، طعن و تشنیع سے، لعنت سے، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے، سب و شتم سے، فضول گوئی سے اللہ اسے بچاتا ہے۔ ایسے شخص کی زبان پر یا رب کا کلام ہوتا ہے یا رب العالمین کا تذکرہ اور ذکر ہوتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کے 2 فائدے اللہ نے سورہ مزمل میں بیان فرمائے کہ یہ تمہارے نفس کو کچل دے گا، خواہشات کو ختم کر دے گا اور تمہاری بات کو یہ درست کر دے گا۔ سردی کی راتیں ہیں، بڑی بڑی راتیں ہیں، انسان کوشش کرے تہجد کا اہتمام کرے، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت ما یلیق بشانہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، جو مجھ سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ من یرزقنی فاعطیہ، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کو رزق عطا کروں۔ تو اس وقت اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ وقت سونے میں، ہمارا یہ وقت فضول گوئی میں، اور ہمارا یہ وقت انٹرنیٹ، کیبل اور فیس بک میں گزر جاتا ہے، اور رات کے آخری اوقات اور یہ تنہائی کے لمحات جو عبادت میں گزرنے چاہیے تھے وہ عبادت کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے، صلحاء گزرے، ان کی زندگی میں اس نماز کا بڑا اہتمام تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے سب معاف کر دیے ہیں، نبی سے تو کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جن کا مقام سب سے بلند وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قیام کتنا فرماتے تھے، صحیحین کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے، اتنا راتوں کو قیام کرتے۔ تو میں نے آپ سے فرمایا اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دی ہیں، اگلے پچھلے گناہ آپ کے معاف ہو گئے، آپ راتوں کو اتنا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جن کا مقام سب سے بلند، ان کا تو راتوں کا قیام اتنا طویل کہ ان کے پاؤں میں ورم آ گیا۔ قیام کتنا تھا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرا۔ ان کا مقصد تھا کہ میں رات کو دیکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں۔ فرماتے ہیں جب رات گزری نصف سے زائد حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کی اور مشکیزہ پانی کا لٹک رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی لیا، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے تہجد کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز میں اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا
اور فرمایا پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، 6 مرتبہ تذکرہ فرمایا آپ نے پڑھی، اور آپ کے رات کی پھر انہوں نے تہجد کی نماز کا اور آپ کے اس قیام کا انہوں نے تذکرہ فرمایا۔ اس سے اندازہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تہجد کی نماز کا کتنا اہتمام ہوتا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قیام کے لیے اٹھے اور یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ فرمائے میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ تلاوت فرمائی، پھر آپ نے رکوع کیا، اتنا طویل رکوع جتنے رکوع میں انسان سورہ بقرہ پڑھ سکتا ہے، اور پھر آپ نے اتنا طویل قیام کیا، اور پھر اتنا ہی طویل آپ نے سجدہ کیا، اور پھر اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ آل عمران پڑھی، پھر آپ نے اگلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی، اور پھر آپ نے سورہ مائدہ پڑھی۔ راوی کو شک ہے کہ سورہ انعام پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن یہ 4 سورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ سورہ نساء بھی آپ نے پڑھی۔ اس سے اندازہ کیجئے ایک رات میں آپ کا قیام کتنا طویل تھا۔ سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ اگر اس کو شامل کر دیا جائے، یہ تقریباً 6 سپارے مکمل ہو جاتے ہیں، اور 7واں سپارہ 1 پاؤ، یعنی تقریباً 6.25 سپارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل میں تلاوت فرمائی۔ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں ہوگا، 1 سپارہ تو دور کی بات، شاید ہم نے کبھی 1 پاؤ بھی تلاوت نہ کیا ہو۔ 1 پاؤ بھی دور کی بات، ہمیں تو قیام اللیل کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو جن کے لیے جنت کی بشارتیں تھیں، وہ لوگ تو اس کا قیام کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں بھی قیام اللیل کتنا تھا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے اور آپ چکر لگا رہے تھے۔ آپ جب آئے، آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آہستہ آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں کھڑے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، پوچھا ابو بکر صدیق سے کہ تم بہت آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر سے پوچھا میں نے دیکھا اور تم تہجد میں بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جس اللہ سے سرگوشی کر رہا تھا وہ اللہ میری بات سن رہا تھا، اس لیے مجھے بلند آواز سے قرات کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا عمر تم کیوں بلند آواز سے پڑھ رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اس لیے پڑھ رہا تھا، اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اعتدال۔ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ارفع من صوتک شیئا، تم اپنی آواز تھوڑا سا بلند کر دو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اخفض من صوتک شیئا، تم اپنی آواز کو تھوڑا پست کر دو، یعنی نہ بہت بلند آواز ہو نہ بہت آہستہ ہو، درمیانی آواز ہو۔ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تہجد کا کتنا اہتمام ہے کہ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور تہجد میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو یہی زیادہ پسند ہے کہ انسان راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور قیام اللیل میں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ حضرات صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ اکرام کو خواب کی تعبیریں بتاتے تھے، تو میرے دل میں بھی آتا تھا میں بھی کوئی خواب دیکھوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے رات کو خواب دیکھا، 2 فرشتے ہیں جو مجھے لے کر چلے اور مجھے جہنم کے پاس لے جایا گیا، اور میں نے جہنم میں ان لوگوں کو دیکھا جنہیں میں دنیا میں جانتا تھا کہ وہ عذاب میں مبتلا تھے۔ تو انہوں نے خواب میں اللہ سے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ پیچھے ہٹنے لگے، فرشتوں نے بھی کہا تم پیچھے ہٹو اور مت گھبراؤ، تم جہنمیوں میں سے نہیں ہو۔ اب انہوں نے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔
ان سے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب کی تعبیر پوچھو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتائی اور آپ نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بڑا ہی بہترین انسان ہے، کاش یہ رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھے۔ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بڑا بہترین انسان ہے، کاش یہ رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھے۔ عبداللہ ابن عمر کو جب یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا، ان کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کر موت تک میں نے اپنے والد کو صرف تھوڑی دیر رات کو آرام کرتے ہوئے دیکھتا تھا، تھوڑی دیر رات کو آرام کرتے، باقی ساری رات ان کی قیام میں گزر جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت کو وہ پسند ہیں جو تہجد کا اہتمام کرنے والے، اس لیے میں عرض کر رہا تھا قرآن و سنت میں اس نماز کے اہتمام کا بڑا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو گزر رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس صحابی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی، جب یہ قرآن کریم پڑھتے تھے خوبصورت آواز میں سننے والوں کو وجد آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ رات کو ان کا قرآن سنا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لقد اعطیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ اشعری تجھے اللہ تعالیٰ نے جس طرح آل داؤد کو اللہ نے آواز عطا کی تھی، اللہ نے ان کی آواز میں حسن و جمال رکھا تھا، اللہ نے تمہیں بھی اسی طرح خوبصورت آواز عطا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدح فرمائی۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کا قیام فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت بھی سنی، آپ نے تعریف بھی فرمائی۔ یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ذکر کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ وصف بترج اتم موجود تھا۔ وہ تو راتوں کا ایسا قیام کرتے تھے کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 430 ہجری نے معرفت الصحابہ میں، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد والرقائق میں واقعہ لکھا۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں ایک دن رات کو مجھے خیال آیا آج کی رات مقام ابراہیم پر میں غالب رہوں گا، یعنی میں نوافل پڑھتا رہوں گا مقام ابراہیم کے پیچھے اور وہ جگہ میرے پاس ہوگی، مقصد تھا کوئی اور نہیں ہوگا، میں ہی ساری رات وہاں قیام کروں گا۔ کہتے میں اس ارادے سے گھر سے نکلا، میں نے دیکھا میرے آگے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوئے، میں بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کہا انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، کام میں سن رہا تھا، انہوں نے الف لام میم سے قرآن شروع کیا اور 1 رکعت میں والناس تک قرآن مکمل کر دیا۔ 1 رکعت میں حضرت عثمان بن عفان نے رات کے قیام اللیل میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ یہ تھے اس امت کے وہ لوگ جو اللہ کے سامنے جاگتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ ہم 15 ہزار کی نوکری کے لیے پورا مہینہ جاگتے ہیں، کیا کوئی زندگی کی ایک رات ایسی بھی ہے جب اللہ کے لیے جاگے ہوں؟ جس رب نے کانوں میں شنوائی دی، جس رب نے آنکھوں میں بینائی ڈالی، جس نے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت رکھی، قدموں میں چلنے کی صلاحیت ڈالی، زبان میں ذائقے کی نعمت دی، معدے میں ہضم کرنے کی طاقت ڈالی، دل و دماغ کی نعمتیں عطا فرمائی، کیا کبھی اس رب کے لیے بھی پوری رات جاگے ہیں؟ حقیر دنیا کے لیے تو کتنا جاگتے ہیں، 4 5 گھنٹے انٹرنیٹ اور کیبل دیکھتے ہوئے، برہنہ فلمیں دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ کیا زندگی کی کوئی رات ایسی بھی ہے جو رب کے سامنے اپنی ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے انسان اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے؟ لیکن یہ توفیق بھی اللہ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ حضرات سلف کی زندگی کیسی گزری، قرآن کے ساتھ کیا محبت، اور تہجد میں ان کا قرآن پڑھنے کا کتنا اہتمام تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صفۃ الصفوہ، اس میں انہوں نے حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا، یہ اس امت کی وہ انسان تھیں جو ایک دن اور رات میں 15 سپارے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ساری زندگی روزے رکھتی تھیں سوائے 5 دنوں کے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، ان کے علاوہ ساری زندگی دن میں روزہ، رات کو قیام اور قرآن کریم کی تلاوت ان کی زندگی کا معمول رہا۔
میں عرض کر رہا تھا اس امت کا قرآن کے ساتھ تہجد کی نماز کے ساتھ بڑا تعلق تھا، وہ راتوں کو اٹھتے تھے اور تہجد پڑھا کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں واقعہ لکھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ امام نے سورہ قمر نماز میں تلاوت کی اور آپ نے وہ سنی تو آپ اسی کی ایک آیت بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر کہ یقیناً قیامت کا دن یہ اللہ کی طرف سے ایک مقررہ وعدہ ہے اور وہ بڑی کڑوا دن ہوگا، اعمال کا دن ہوگا۔ اس آیت کو پڑھتے رہے، دہراتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ ایک رات میں ایک آیت کے پڑھتے ہوئے ساری رات گزر گئی۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا، ایک دن امام نے سورہ زلزال تلاوت کی اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر نیک عمل کرے گا اس کا بدلہ بھی پائے گا، کوئی رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے گا اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ اس آیت کو پڑھتے رہے، مؤذن کہتا میں انتظار میں تھا، ابھی رکوع کریں گے، لیکن وہ پڑھتے رہے، میں انتظار کرتا رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی انہوں نے رکوع نہیں کیا، کہا میں چلا گیا، مسجد کا دروازہ آگے سے بند کر دیا۔ جب فجر کی نماز کی اذان دینے کے لیے میں نے آیا تو کیا دیکھا کہ دیا اسی طرح جل رہا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی جگہ کھڑے ہیں اور قرآن کریم کی یہی آیت پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں عبادت میں گزرتی تھیں لیکن ساری رات یہ لوگ قیام میں گزار دیتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن یہ لوگ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ تہجد کی نماز بڑی پسند ہے۔ اسلاف امت میں اس کا کتنا اہتمام ہوتا تھا، مرد تو مرد، عورتوں میں کتنا اہتمام ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفۃ الصفوہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، حضرت ریاح قیسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کی گھر والی کا واقعہ سنایا۔ اس میں لکھا کہ ان کی گھر والی جب رات کو اٹھ جاتی تو یہ اپنے شوہر کو پہلے آواز دیتی کہ اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا، پھر اگر وقت گزر جاتا ان کی آنکھ نہ کھلتی دوبارہ آواز دیتی اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا، پھر آنکھ نہ کھلتی پھر آواز دیتی اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا، اور ساری رات اس عورت کی اسی طرح عبادت میں گزر جاتی تھی۔ جب رات کا اندھیرا چھانے لگتا اپنے گھر والے کے پاس آتے، شوہر سے آ کر کہتی تمہیں میری حاجت ہے، اگر حاجت ہوتی تو ان کے پاس چلی جاتی، حاجت نہ ہوتی تو مصلی لیتی اور عبادت میں لگ جاتی، اور فجر تک ان کا یہی معمول ہوتا تھا۔ تو اسلاف امت میں ایسے مرد اور عورتیں گزریں کہ جن کی راتیں اللہ کے سامنے عبادت میں گزرا کرتی تھی، 2 رکعات میں ان کی پوری رات گزر جاتی تھی۔ آج تو ہماری 10 رکعتیں 3 سے 4 منٹ میں ہو جاتی ہیں، اور انہیں یہ شکوہ ہوتا تھا کہ اے اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ ہماری 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوتی اور فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصفوہ ہی میں ایک واقعہ نقل کیا، قیس بن مسلم جدلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک صالح متقی انسان گزرے۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز انہوں نے اپنے ہاں پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد یہ اپنے ایک ساتھی سے ملنے کے لیے آئے، محمد ابن جوحادہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے دور کے بڑے نامور اور نیک صالح انسان گزرے۔ جب یہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا محمد بن جوحادہ اگلی صف میں نوافل کی نیت باندھی ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی نفل کی نیت الگ باندھی اور اپنے نوافل شروع کر دی۔ وہ آگے نوافل پڑھتے رہے، یہ پیچھے اپنے نوافل پڑھتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ جب اذان دینے والا آیا تو جو پیچھے کھڑے تھے قیس بن مسلم جدلی، اپنے نوافل کو انہوں نے مکمل کیا، انہوں نے دوسری جگہ نماز پڑھانی تھی تو وہ چلے گئے۔ تو جب محمد بن جوحادہ کے نوافل مکمل ہوئے، کسی نے کہا حضرت آپ سے قیس بن مسلم ملنے آئے تھے، آپ نوافل میں تھے رات کو، تو انہوں نے بھی نیت باندھ دی، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی، آپ بھی نفل میں تھے وہ بھی نفل میں، ملاقات نہیں ہو سکی۔ اگلا دن جب آیا تو قیس بن مسلم دوبارہ ان کے پاس آئے، جب ملاقات کے لیے ملاقات ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ گئے اور دونوں رونے لگ گئے، یہ بھی رو رہے تھے وہ بھی رو رہے تھے۔ اندازہ کریں کیا ان لوگوں کی محبتیں تھیں، اللہ سے کیا تعلق تھا کہ پوری رات ان کی نوافل میں گزر جاتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ جسے پسند کرتا ہے
اسے تہجد کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو راتوں کو اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے وہ ساری رات سویا رہتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کی بھی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ایک آدمی نماز کے لیے فجر میں نہیں آتا، آپ نے فرمایا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اس لیے اسے اذان کی آواز سن کر، اذان کی صدا سن کر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کر اس کے قدم نہیں اٹھتے، اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کی، اس لیے توفیق نہیں ملتی۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، ورنہ ساری رات گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی، اور جب یہ بابرکت وقت سحری کا وقت آتا ہے، تہجد کا وقت آتا ہے، تو شیطان انسان کو سلا دیتا ہے، نہ تہجد پڑھنے کی توفیق نہ فجر کی نماز کی توفیق۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب اللہ ناراض ہوگا تہجد کی توفیق نہیں دے گا، جب اللہ ناراض ہوگا فجر کی نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ نے ہم سے تلاوت کی توفیق، فجر کی نماز اور تہجد کی توفیق چھین لی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس امت کے لوگوں کا تہجد کے ساتھ کتنا اہتمام اور تعلق رہا، اور وہ راتوں کو اٹھ کر کتنا قرآن کریم تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب صفت الصفوہ میں نقل کیا حضرت مستسلم بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، فرمایا ان کی زندگی کے 40 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ ان کے پہلو زمین پہ نہیں لگے۔ 40 سال تک ان کا یہ معمول تھا، رات کو اٹھتے تھے اور قیام اللیل میں اپنا وقت گزار دیتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھتے ذکر کرتے تلاوت کرتے، کبھی بیٹھتے بیٹھتے اونگ آ جاتی، نیند آ جاتی تو وہ وقت گزر جاتا، ورنہ ساری رات ان کی گزرتی تھی عبادت میں۔ تو اس امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو صوم و صلات کے بڑے پابند رہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ کیا معمول تھا ان کا، راتوں کو اٹھتے تھے اور قیام اللیل میں ساری رات گزر جاتی تھی۔ جس وقت یہ وضو کرتے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، چہرے کا رنگ زردی مائل ہو جاتا، قریب ہوتا کہ یہ ابھی گرنے والے ہیں۔ کوئی پوچھتا حضرت کیا ہو گیا؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے رب العالمین کے سامنے ابھی میں نے کھڑا ہونا ہے، خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ ہم تو نماز کے اندر اپنی دکانوں کا حساب کرتے ہیں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور پورے دن کا حساب و کتاب اور بھولی ہوئی باتیں ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ اور سلف جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے جسم کی حالت یہ ہوتی تھی کہ پسینہ چھوٹ جاتا تھا کہ خالق کائنات کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان لوگوں کی عبادت کیسی تھی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب صفت الصفوہ میں لکھا، ایک بزرگ عبادت کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور شیطان چاہتا تھا یہ عبادت نہ کریں، تو شیطان بدبخت نے ایک سانپ کی صورت اختیار کی اور سانپ ان کے کپڑوں میں داخل ہو گیا، داخل ہوا، داخل ہو کر نکل بھی گیا۔ جو قریب میں لوگ تھے انہوں نے دیکھا تو اٹھ کر بھاگنے لگے۔ کسی نے ان سے کہا تم نے دیکھا نہیں، تمہیں پتہ نہیں چلا نماز کی حالت میں تمہارے کپڑوں کے اندر سانپ داخل ہوا تھا؟ اس نے کہا سانپ کے پیدا کرنے والے کے ساتھ میرا تعلق ہو گیا تھا، تو مجھے اس بات سے بڑی شرم آئی کہ مخلوق کا ڈر دل میں ہو اور خالق کا ڈر نہ ہو۔ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر خالق کائنات کا ڈر میرے دل میں نہ ہو اور اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کا ڈر میرے دل میں آ جائے، اس بات سے مجھے بڑی شرم و حیا ہے۔ جب تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے یہ چیزیں نقصان نہیں دیتی۔ سانپ اس وقت تک نہیں نقصان دے سکتا جب تک سانپ کے پیدا کرنے والا رب اس کو حکم نہیں دے گا۔ بچھو اس وقت تک نہیں ڈس سکتا جب تک اس کا پیدا کرنے والا رب اس کو حکم نہیں دے گا۔ کائنات کی ہر چیز میرے اللہ کے امر کے تحت ہے، اس لیے جب انسان کی زندگی اس میں گزرتی ہے اللہ رب العزت اسے نوازتا ہے۔ تو سردی کی لمبی راتیں ہیں، ہم کوشش کریں فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے 5:36 5:37 پہ وقت داخل ہوتا ہے تو انسان اٹھے 5 بجے 4:30 بجے اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے۔ اس نماز میں جو بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے۔ ہم نوکری کے لیے کتنا گھومتے ہیں، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، کبھی ایک کی سفارش کبھی دوسرے کی سفارش، کبھی رب کے دروازے پر بھی تو جائیں، کبھی اس اللہ سے بھی تو مانگیں جس نے رزق کو پیدا کیا۔ بندوں سے مانگ رہے ہیں، بندوں سے سفارشیں کر رہے ہیں، خالق کائنات کے سامنے نہیں جھک رہے۔ اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ پھر اس کو در در پہ نہیں جھکاتا، پھر اللہ اسے ایسی عزت دیتا ہے کہ لوگ اس کے پاس جھکتے ہیں۔
علامہ ابن جوزی نے اسی صفت و صفوہ میں ایک واقعہ لکھا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جنگل سے میرا گزر ہو رہا تھا. کہا میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام عورت ہے اور اس کا جسم کپڑے میں ڈھکا ہوا ہے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے اور بڑی خوبصورت آواز میں. کہا میں ایک دور بیٹھ کر اس کا قرآن سنتا رہا. وہ قرآن پڑھتی رہی, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, آنسو اس کے گرتے رہے. میں اس کا قرآن سنتا رہا یہاں تک کہ ایک دفعہ درمیان میں اس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور ایک چیخ ماری, وہیں نیچے گر گئے. ذوالنون مصری کہتے میں آگے بڑھا, اتنے میں اس کی والدہ بھی آ گئی. والدہ نے اس کو ہلایا, پتہ چلا انتقال ہو گیا. میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے, تم کون ہو؟ اس نے کہا یہ میری بیٹی ہے اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 20 سال ہو گئی یہ مجنون اور دیوانی ہے. کہا اللہ کی قسم یہ دیوانی نہیں, رب کی محبت میں اس نے اپنی جان دے دی. رب کی محبت میں اس نے اپنی جان دی ہے. لوگ اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں. آج بھی لوگ عبادت کرنے والے کو دیوانہ کہتے ہیں. آج بھی جو خالق کائنات سے تعلق مستحکم کرے لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں. یہ دیوانہ نہیں ہوتا. جس کی رب سے محبت ہوتی ہے وہی عقل مند انسان ہوتا ہے کہ وہ اس نے اپنے خالق کائنات کو پہچانا ہے. کتے کے سامنے 1 دن 2 دن روٹی ڈالو, وہ مالک کو دیکھ کر دم ہلاتا ہے. اگلے 2 دن نہ ڈالو پھر بھی ساری رات جاگتا ہے. جس رب نے اتنی نعمتیں دی کب ہم رب کے لیے جاگے؟ انسان آج کتے سے بھی گیا گزرا ہے. کتا ساری رات جاگ کر اپنے مالک کے گھر کا پہرا دیتا ہے. جس رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا, جانور ہمارے لیے کٹتے, بکریاں, گائیں, دمبے, اللہ نے ساری نعمتیں انسان کے لیے بنائی. یہ انسان بھی تو کسی کے لیے کٹتا, ساری نعمتیں اس کے لیے جھکتی ہیں, یہ بھی تو کسی کے لیے جھکتا. اور اس کا جھکنا یہی ہے کہ یہ اٹھ کر قیام اللیل کا اہتمام کرے. حضرات سلف کا اہتمام کتنا ہوتا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھا. ایک نیک صالحہ عورت گزری, حضرت شعوانہ. ان کی بہن کہتی ہے جب ان کا انتقال ہوا میں نے خواب دیکھا کہ جنت سجائی گئی ہے اور جنت کے اندر ہر طرف استقبال ہو رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کس کا استقبال ہے اور جنت کو یہ کس کے لیے سجایا گیا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ تمہاری بہن شعوانہ کے لیے سجائی گئی. کہا اتنے میں میری بہن آئی اور اس کے لیے بڑی عالیشان سواری تھی, ارد گرد اس کے خدام تھے. میں نے اپنی بہن سے خواب میں پوچھا اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ بہن نے مجھے جواب دیا اللہ کی محبت کو اپنی خواہشات پہ مقدم کرنا, اللہ تمہیں بھی یہ مقام دے دے گا. اللہ کی محبت کو اپنی خواہشات پہ مقدم کرنا, اللہ تمہیں بھی یہ مقام دے دے گا. آج انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہے, صبح سے شام تک خواہشات پوری کرنے میں. خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا. انسان خواہشات پہ لگے کبھی اس کی تکمیل نہیں ہوتی. سلف کی زندگی کیسی گزری, میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اس دور کی جو باندیاں اور خادمائیں ہوتی تھیں وہ بھی راتوں کو کتنا لمبا قیام کرتی اور تہجد میں اللہ رب العزت کے سامنے کیسی گڑ گڑاتی تھیں. علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روض الریاحین فی حکایات الصالحین, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. ایک شخص کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک باندی خرید لوں تاکہ سحری کے وقت میں اٹھ کر وہ ہمیں کھانا بنا کر دیں اور کھانا ہمیں وقت پہ ملے, میں اور میری گھر والی عبادت میں وقت گزاریں. کہا میں خادمہ خریدنے کے لیے بازار گیا تو میری نظر ایک پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ تبدیل تھا, بڑی سوکھی ہوئی, کمزور تھی. تو میں نے جب اس سے پوچھا اس کے مالک نے اس کا ریٹ بہت کم بتایا. تو میں نے اسے دیکھا, میں نے کہا اس میں کوئی خامی عیب؟ اس نے کہا عیب کوئی نہیں ہے, بس اس کی اللہ کے ساتھ بڑی محبت ہے, اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے. کہتے میں نے اس کو خرید لیا. میں اسے لے کر جب گھر آیا اس نے کہا کوئی خدمت ہے تو میں آپ کی خدمت کروں. میں نے کہا نہیں ابھی خدمت نہیں ہے, جس وقت سحری کے لیے اٹھنا ہوگا اس وقت ضرورت ہوگی تم ہمارے لیے کھانا بنا دینا. اس نے کہا آپ کی اجازت ہے تو میں آپ کے گھر کا کام کاج کوئی ہو؟ کہا کوئی کام نہیں. کہا میں نے دیکھا اس خادمہ نے مجھ سے اجازت لی. یہ شخص کہتا اس نے مصلی بچھایا اور اس نے 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی. کہا میں اسے دیکھ رہا تھا وہ قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا. پہلی رکعت میں اس نے سورہ بقرہ پوری تلاوت کر دی, پھر اس نے رکوع کیا, دوسری رکعت میں اٹھی. کہا میں دیکھ رہا ہوں اس نے دوسری رکعت میں پوری سورہ آل عمران تلاوت کر دی. کہا پھر وہ سجدے میں گئی, دوبارہ اٹھی تیسری رکعت کے لیے. کہا پوری سورہ مائدہ اس نے تیسری رکعت میں پڑھ لی, 6.25 سپارے ہو گئے. کہا چوتھی رکعت کے لیے اٹھی, میں دیکھ رہا ہوں حیرت میں پڑا ہوں کہ یہ کب یہ بس کرے گی. کہا چوتھی رکعت جیسے شروع ہوئی اس نے مائدہ کے بعد تلاوت شروع کر دی اور وہ پڑھتی رہی یہاں تک کہ سورہ ابراہیم تک پہنچی. 13ویں سپارے میں
اور جب قرآن کریم کی یہ آیت پڑھنے لگی وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، قیامت کا دن ہوگا، جہنمیوں کو زخمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ پلائی جائے گی، وہ گھونٹ گھونٹ کر اس پیپ اور خون کو پئیں گے، ہر طرف سے موت کو مانگیں گے، لیکن اس دن ان کو موت نہیں آئے گی۔ قرآن کی آیت پڑھتی رہی اور وہ عورت روتی رہی، کہا میں اس کو دیکھتا رہا، دوبارہ اس نے یہ آیت پڑھی وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، کہا یہ آیت پڑھی، چیخ ماری، نیچے گر گئی، میں قریب گیا، ہلایا تو معلوم ہوا انتقال ہو گیا۔ کیا تعلق تھا اللہ کے ساتھ اور کیا محبت ہے، 4 رکعتوں کے اندر 13 سپارے اس نے تلاوت کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کو تہجد بہت پسند ہے، سردی کی راتیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک اس کا اہتمام کریں، راتوں کو اٹھ کر ہم تہجد بھی پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھیں۔